ایسے ملنے کو ملاقات کوئی کیسے کہے، مل تو لیتے ہیں ملاقات نہیں ہوتی۔ برطانوی پارلیمنٹ میں پرائم منسٹر نے قرآن مجید لہرایا اور اس کے بعد یہ بات کہی جب تک دنیا میں یہ کتاب ہے امن نہیں قائم ہو سکتا۔ جو یہ سمجھتا ہے یہ اللہ کی کتاب ہے، وہ بے شک لبرل ہو، وہ بے شک سیکولر ہو، وہ بے شک ماڈرنسٹ ہو، جب وہ قرآن کو پڑھے گا تو وہ فنڈامنٹلسٹ ہی بنے گا۔ جو قرآنی تزکیہ ہے یہ بغیر قرآن کے ہو نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ کا مطالبہ تو ہے خالص بندگی، اب وہ خالص بندگی کی راستے میں یہ رکاوٹ ہے۔ اتنا تو سمجھ میں آیا کہ یہ ایجنسی کا اور سٹرکچر کا جھگڑا ہے، اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ وہ جو محبت کی آپ نے بات کی، اس محبت کی ایکسرسائز کے طور پر ہمیں نماز دی گئی کہ درمیان قہر دریا تختہ بندم کردہ ہی و باز میں گوئی دامن ترما کن ہوشیار باش۔ اب جس چیز کی طرف ہم جا رہے ہیں یہ اس سے بھی زیادہ گناؤنا ہے۔ وہ جو تھوڑی بہت آزادیاں تھیں وہ بھی ختم ہو جائیں گی۔ فوری جو اگلا سٹرکچر ہے نا جسم کے بعد فیملی کا، اس کے ساتھ بھی روح کا جھگڑا ہوتا ہے۔ یہ والا وہ تصادم ہے کہ جس نے آپ کو عضو معطل بنا کر جنگل میں ڈال دیا ہے۔ اسلام جو راستہ ہمیں بتاتا ہے اس میں فلائٹ کا تو آپشن ہی نہیں، فائٹ کا ہی آپشن ہے۔ جو محبت کے تقاضوں کو پرفیکٹلی جس شخصیت نے نبھایا ہے وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب ایک طرف ان کا چھوڑا ہوا رواج جو اس محبت کے سانچے میں ڈلا ہوا ہے، لا یشرک فی حکمہ احد، بادشاہ اپنے قانون بنانے کے اختیار میں کسی اور کی شرکت گوارا کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اور ماڈرن اسٹیٹ کا جب لفظ ہم استعمال کرتے ہیں تو اس کا مطلب غلامی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تذکرہ اور تبصرہ کی نئی ایپیسوڈ کے ساتھ ہم آپ کی خدمت پہ حاضر ہیں۔ ناظرین، ایک تھوڑا سا درمیان میں وقفہ آ گیا اور کافی طویل وقفہ آ گیا۔ ہماری جو تزکیہ سیریز تھی اس کی جو لاسٹ ایپیسوڈ تھی اس کے بعد آج ہم آپ کی خدمت پہ حاضر ہو رہے ہیں۔ تو ہم جو ہے وہ اب تک جو ڈسکس کر چکے ہیں چیزوں کا میں تھوڑا سا کوئک ریکیپ آپ کو دے دیتا ہوں۔ ان کا جو گزشتہ 4 ایپیسوڈز ہیں ان کا ایک خلاصہ آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں۔ اور اس میں ہم نے ایک جو اسپریچول نیڈز ہیں انسان کی، جو اسپریچول موٹیوز ہیں، اس کی ڈیبیٹ ہم نے شروع کی تھی۔ اور اس کا جو کلائمیکس ہم نے جس پر ہم پہنچے تھے اب تک وہ یہ تھا کہ انسان جو ہے وہ اس کے جو اسپریچول یا روح کا جو ماسٹر ڈیزائر ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ایک کامل ہستی کی تلاش ہے، وجود کامل کی تلاش ہے۔ اور اس وجود کامل کی معرفت حاصل کرنا یہ جو ہے وہ انسان کے اندر ایک بڑا ڈرائیونگ فورس ہے ایک اس کی۔ اور یہ جو معرفت ہے اللہ تعالیٰ کی معرفت، انسان اس کی جستجو میں لگا رہتا ہے اور جیسے جیسے اس کی معرفت بڑھتی ہے اللہ تعالیٰ کی، اس کی محبت بھی اس کے نتیجے میں بڑھتی جاتی ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ۔ اور یہ ڈسکس کیا تھا ہم نے کہ یہ جو معرفت کے نتیجے میں محبت پیدا ہوتی ہے اور وہ اللہ کی محبت ہے، یہ اپنی نیچر میں بے لوس ہوتی ہے، یہ اپنی نیچر میں ٹرانزیکشنل نہیں ہوتی۔ اور پھر یہ بھی ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ یہ ان دونوں کا آپس میں ریسیپروکل ریلیشن شپ ہے کہ جیسے جیسے محبت بڑھتی ہے وہ محبت انسان کو اندر مزید پیاس پیدا کرتی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی مزید معرفت حاصل کرے۔ تو پھر انسان مزید معرفت کی جستجو میں لگ جاتا ہے، تو جیسے جیسے معرفت کے مزید واق کھلتے جاتے ہیں تو ویسے ویسے محبت بڑھتی جاتی ہے۔ پھر ہم نے اس میں یہ بھی ڈسکس کیا تھا کہ یہ جو محبت ہے یہ ایک جذبہ ہے بہرحال، اور یہ کوئی بھی جذبہ جو ہے اس کے اندر یہ ٹینڈنسی پائی جاتی ہے کہ وہ بے لگام ہو سکتا ہے۔ تو اس جذبے کو جو چیز کنٹین کرتی ہے یا جو حدود میں رکھتی ہے وہ حکمت ہے۔ اور پھر جو حکمت ہے ہم نے اس کے اندر پڑھا کہ حکمت جو ہے وہ انسان کے اندر شکر پیدا کرتی ہے۔ اور شکر جو ہے وہ انسان کی جو اللہ تعالیٰ نے جو معرفت اس کے اندر رکھی ہے اور جو اس نے محبت رکھی ہے اس کا جو عملی مظہر ہے پہلا وہ شکر ہے۔ اور شکر سے ہی پھر تمام تصور جو ہے عبادت کا وہ جنم لیتا ہے۔ تو یہاں تک ہم پہنچ گئے تھے کہ اللہ تعالیٰ کو جو ہے وہ محبت بھی خالص مطلوب ہے، اور جس کو ہم نے خلوص فی المحبت کی بحث کی تھی۔ اور دوسری بات ہم نے جو کی تھی وہ یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ کو جو اطاعت مطلوب ہے وہ بھی خالص اطاعت مطلوب ہے۔ یہ جو محبت کی بحث تھی وہ تقریباً 2-3 ایپیسوڈز ہم نے اس پر کی تھیں، اور جو یہ اطاعت خلوص فی الاطاعت کی جو بحث تھی اس کو ہم نے گزشتہ ایپیسوڈ کے اندر اس کا جو لاسٹ پارٹ تھا اس کے اندر ہم نے اس کو کنسٹرکٹ کیا تھا ایک خلاصہ اس کا۔ آج ہم ذرا تھوڑا سا اس کی ایک بحث کو مزید کھولیں گے خلوص فی الاطاعت کی، اور اپنی جو اس سے اگلی ایپیسوڈ ہوگی ہو سکتا ہے وہ ہماری شاید آخری ایپیسوڈ بھی ہو،
اس میں پھر جو ہے اس کے جو بھی عملی جو انسان کے اندر جو تقاضے پیدا ہوتے ہیں پھر اس کے سامنے ہم لے کر آئیں گے. تو آج میں اب خالد صاحب کی طرف چلتا ہوں اور اب مزید وقت ضائع کیے بغیر ہم اپنے اصل موضوع کی طرف آتے ہیں. خالد صاحب، یہ بحث آپ نے گزشتہ ایپیسوڈ میں کی تھی کہ ایک سٹرکچر ہے اور ایک ایجنسی ہے، یہ ان کے درمیان جو ہے وہ ریلیشن شپ کی اپنی ڈائنامکس ہوتی ہیں. اور ایجنسی سے مراد آپ نے کہا تھا کہ ایکچولی یہ فرد ہوتا ہے، اس کی انفرادیت ہوتی ہے، اور سٹرکچر جو ہے وہ انوائرمنٹ ہے، ماحول ہے. اور اگر تو سٹرکچر جو ہے وہ کنڈیوسو ہے، ایک ایجنسی ہے، فرد ہے، اس کی اپنی کوئی ڈیزائرز ہیں، اپنی کوئی خواہشات ہیں، اور سٹرکچر اس کے ساتھ اگر کنڈیوسو ہے تو پھر تو آسان بات ہوگی. لیکن اگر سٹرکچر کنڈیوسو نہ ہو اور ایجنسی کی کچھ اور نیڈس ہوں تو ایک کانفلکٹ ہے جو کریٹ ہوتا ہے. میں آج وہیں سے چاہتا ہوں کہ آپ یہاں سے طرح اس کو کھولیں، اس بات کو، کہ یہ جو کانفلکٹ ہے سٹرکچر اور ایجنسی کا یا ماحول کا، انسان کے اور انسان کے انفرادیت کا ایک بحثیت فرد، اس کی کیا کیا نوعیتیں ہو سکتی ہیں، کیا کیا شکلیں ہو سکتی ہیں، اور ریزنز کیا ہو سکتی ہیں اس کے پیچھے، اس کو تھوڑا سا اگر آپ کھول دیں، ایلیبوریٹ کر دیں. جی، تھوڑا سا چونکہ کافی وقت گزر گیا ہے تو اس میں یہ چیز ہم اثر نو تھوڑا سا جائزہ لے لیتے ہیں کہ وہ جو پچھلی ہماری بحث تھی، اگرچہ کہ آپ نے خلاصہ بہت اچھی طرح سے بیان کر دیا، لیکن یہ سٹرکچر اور ایجنسی والا جو ہے نا، میں تھوڑا سا اس پہ تمیدن یا خلاصے کے طور پر اعادتاً دوبارہ اس کا ذکر کرنا چاہتا ہوں. وہ یہ ہے کہ اب مطلب آسان کرنے کے لیے ایک تصور ہمارے یہاں پہلے سے موجود ہے، اس پر اگر ہم اس کا اطلاق کر کے دیکھیں تو علامہ اقبال کے ہیں جو خودی کا تصور ہے اسے ہم ایجنسی کے طور پر لے لیتے ہیں. یعنی ایک میری میں ہے، میری ایک مرضی ہے، میری ایک سوچ ہے وہ. اور خاص طور پہ جو ہم نے اسپرچولیزم کی بحث کی تھی اور اسپرچولیٹی کی بحث کی تھی، اس میں روح کے جو ہمارے تقاضے ہیں، تو وہ جو روح ہے وہ ایجنسی ہم اسے مانیں گے. اور جب ہم پھر اس کے مقابلے میں اسٹرکچر کی بات کریں گے تو جسم بھی ایک اسٹرکچر کہلائے گا. یہ پہلا جو ہے نا اسٹرکچر آئے گا سامنے. اور صرف یہی نہیں ہے، اس سے آگے اور بھی ہیں. تو اب آپ اگر صرف ان دونوں کے درمیانی جو کانفلکٹ ہے نا، اس کو اگر ہم دیکھیں تو دیکھیں، روح کو تو کسی ہوا، پانی، خوراک، کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، جبکہ جسم کی یہ ضرورتیں ہیں، اس کی نیڈز ہیں. وہ جو ہم پیچھے سارا ڈسکس کر کے آئے ہیں، ان میں سے کوئی بھی روحانی ضرورت تو تھی نہیں. تو اب ظاہر ہے جب ان کاموں میں آپ پڑھیں گے تو روح تو ان سے خوش نہیں ہوگی، اور نہیں پڑھیں گے تو روح کی یہ سواری ہے، یہ جسم، اسی پہ تو روح نے سواری کرنی ہے. تو یہ اگر توانا نہیں ہوگا تو روح کیسے، یعنی اس کی ایگزسٹنس کیسے ہوگی پھر اس سواری کے بغیر. تو اس چیز کو اگر ہم سامنے رکھیں تو یہ ایک مطلب اس کے بغیر گزارا بھی نہیں، اور اس کے اندر ایک کانفلکٹ بھی بالکل گدا ہوا ہے اس کے ساتھ ہی. اور اگر آپ روحانی طور پر بہت زیادہ ہو جائیں تو شاید آپ کو کھانا کھانا بھی پسند نہ ہو، آپ کو زبردستی کر کے تو کھانا کھانا پڑے. لیکن یہ اب کیونکہ روح کو اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ آپ کھانا کھائیں نہ کھائیں، تو وہ ایک طرح کا جو ہے نا اس سے لا تعلق ہے، لیکن آپ کی جسم کی ضرورت ہے. اب آپ اس سے سمجھ لیں کہ کانفلکٹ تو ہے، اس سے مفر نہیں ہے، بھاگا نہیں جاتا. پھر وہ جسم کے سارے تقاضے سامنے رکھیں جو ہم نے نیڈز کے طور پر اور ارجز کے طور پر اور انسٹنکٹس کے طور پر ڈیفائن کیے، موٹیوز کے طور پر بیان کیے، تو روح کو ان سے بھی کوئی غرض نہیں ہے. تو کسی نے اسی لیے تو مطلب تنگ آ کے کہا تھا نا کہ درمیان قہر دریا تختہ بندم کردہ ہی و باز میں گوئی دامن ترما کن ہوشیار باش. اس دریا کے اندر تو نے مجھے تختے پہ باندھ کے ڈال دیا ہے، اب اوپر سے کہتا ہے کہ دیکھنا چھینٹا نہ پڑنے پائے تمہارے کپڑے پہ، ہوشیار رہنا. تو یہ یعنی اصل میں چھینٹا تو پڑے گا لیکن پسند نہ کرو اسے. تو ایک کانفلکٹ تو یہیں سے جنم لے لے گا. اب آگے چلیں یہاں تو آپ نے کوئی ڈسپلن کر لیا، یا اس کو بعد میں آگے اور جا کے کھولیں گے، لیکن اتنا تو سمجھ میں آیا کہ یہ ایجنسی کا اور سٹرکچر کا جھگڑا ہے. اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا اور بھاگا نہیں جا سکتا اور آزاد نہیں ہوا جا سکتا. اب آپ سوچیں کہ دیکھیں، وہ جو محبت کی آپ نے بات کی، تو یہاں پہ اس محبت کی ایکسرسائز کے طور پر ہمیں نماز دی گئی ہے. اور اسی لیے کہا گیا جو الصلاۃ معراج المومن، نماز جو ہے یہ مومن کی معراج ہے، کیونکہ اس سے وہ انائے صغیر، وہ ایجنسی جو ہے اس انائے کبیر کے ساتھ ہم کلام ہوتی ہے. وہ حدیث قدسی ذہن میں رکھیں، جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حمدنی عبدی. تو یہ اس سارے کو ذہن میں رکھیں. تو یہ انائے صغیر کی انائے کبیر کے ساتھ ایک محاورہ ہے، گفتگو ہے، ڈائلاگ ہو رہا ہے، گویا سوال و جواب ہو رہے ہیں، بلکہ یہ کہ استدعا ہو رہی ہے، اس کا جواب آ رہا ہے. اور
اس لیے یہ جیسے آپ معراج پہ جا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گفتگو کی تھی، تو یہ اگر آپ اس کی اسپرٹ کے ساتھ نماز ادا کر پائیں تو گویا اس کا کوئی حصہ آپ کو مل جاتا ہے اس کے اندر. اب دوسری طرف آئیں، مثلاً اب اس چیز کو ذہن میں رکھیں کہ ہمارے یہاں ایک بات کہی جاتی ہے، مجھے نہیں پتہ وہ باقاعدہ فقہ کا مسئلہ ہے یا نہیں ہے، لیکن ہم بچپن سے سنتے آئے ہیں کہ کھانا اگر تیار ہو کے لگ جائے تو پہلے کھانا کھائیں اور پھر نماز پڑھنے کے لیے جائیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بلکہ یہ بھی کہ جو باجماعت نماز چھوڑنے کی جو مختلف صورتیں ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ کھانا لگ گیا ہے. تو یہ جملہ بھی شاید سنا ہوگا آپ نے کہ جی اول طعام بعد کلام، کوئی اس طرح کی بات بھی کہتے ہیں. تو وہ دراصل اسی کے لیے کہ اب اگر ایک آدمی ہے بھوکا ہے، کھانا لگ گیا ہے، خوشبو اس کے نتنوں سے ٹکرا چکی ہے، اب وہ اٹھ کے نماز پڑھنے جائے گا تو وہ معراج المومن نہیں ہوگی، وہ اس کے اندر تھوڑی رکاوٹ آئے گی، اس کا ادھر جائے گا. یہ تو میں نے بہت ایک یعنی یہ ٹینشن لگی ہوئی کہ کھانا ٹھنڈا ہو رہا ہے، کچھ نہ کچھ تو تھوڑا بہت تو ہو سکتا ہے. لیکن آپ دوسری طرف جائیں، بعض صورتوں میں جن میں نماز کو مکروہ قرار دیا گیا ہے، مطلب آپ کو بہت زور کی ری ہے یا پیشاب آیا ہوا ہے یا اس طرح کی صورت، اب یہ ساری جسم کی ضرورتیں ہیں، اس کے تقاضے. نماز آپ کی روحانی ضرورت ہے لیکن کلیش ہے، تو یعنی اسٹرکچر کی اس ڈیمانڈ کو آپ نے پہلے پورا کرنا ہے، اپنی ایجنسی کی ضرورت کو مؤخر کرنا ہے، ریلیکس ہونا ہے. اس کا مطلب اسٹرکچر کے اندر بے چینی ہوگی تو وہ بے چینی آپ کی ایجنسی کو ڈسٹرب کرے گی، اس کی یکسوئی کو متاثر کرے گی. جو بھی یہ انسان بڑا کمپلیکس ایک کریشن ہے نا، مطلب اس میں کافی چیزیں گوندی ہوئی ہیں اس کے اندر. بقول شاعر نے مجھے ایک شعر بڑا مزیدار یاد ہے اس پر کہ وہ ایسے ملنے کو ملاقات کوئی کیسے کہے، مل تو لیتے ہیں ملاقات نہیں ہوتی ہے. ہاں ٹھیک، یا کھوئے اور کہیں اور رہتے ہیں، مطلب حاضر یہاں یہ ہوتے ہیں، تو سوچ کہیں اور. نماز پڑھنے تھے ملاقات کے لیے تھے، ملا ہے ملاقات کوئی نہیں، کیونکہ دھیان کہیں اور تھا. تو مطلب اس میں تو یہ باقاعدہ ہے نا، یہ تو فقہ کا مسئلہ ہے کہ یہ یعنی یہ ایک طرح سے مکروہ ہوتی ہے نماز، ناپسندیدہ نماز ہے جو آپ نے اس کیفیت میں ادا کی ہے. تو اب اسی کو ذرا ہم اگر آگے بڑھیں، فرض کریں جی اس جسم سے ذرا ہم باہر نکلیں، تو اگلا جو اسٹرکچر کا جو طے آئے گی یا لیئر آئے گی تو وہ آپ کی فیملی ہے. فیملی ہے، ظاہر ہے فیملی، پھر برادری ہے. تو سماجی سطح پہ آپ دیکھیں تو کچھ رسومات ہوتی ہیں، ان رسومات کے ہم قیدی ہوتے ہیں، وہ گویا توق ہوتے ہیں جو ہم نے اپنے گلے میں ڈالے ہوئے ہوتے ہیں، ان سے آپ آزادی نہیں حاصل کر سکتے. اب یہاں پہ آ کے فرض کریں ایک طرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی سنت ہے. اب دیکھیں یعنی ان مخلوق میں جو اس محبت کے تقاضوں کو پرفیکٹلی جس شخصیت نے نبھایا ہے وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ گویا اسی لیے تو وہ ایک رول ماڈل ہے نا، اسوہ حسنہ ہے. تو اب ایک طرف ان کا چھوڑا ہوا رواج ہے جو اس محبت کے سانچے میں ڈلا ہوا ہے اور میری ایجنسی کو وہ اپیل کرے گا، اور ایک طرف ہمارا جو ہے نا کوئی رسم ہے یا کوئی سماجی اعتقاد ہے. یہ دو چیزیں ذرا تھوڑا سا میں علیحدہ ڈیفائن کرنا چاہتا ہوں. مثلا ایک ہماری سماجی رسم ہے، کوئی بھی شادی کی کوئی رسم ہے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف ہے. تو اب اگر کوئی فرد یہ چاہتا ہے کہ میں سنت پر عمل کروں اور یہ جو ہے نا اس رسم کو چھوڑ دوں، تو پوری فیملی کے ساتھ اسے ٹکر لینی، یعنی اسٹرکچر کے ساتھ اسے جھگڑا مول لینا پڑے گا. بہت شدید ایک طرح کی فرکشن ہوگی، وہاں پہ تصادم کی کیفیت پیدا ہوگی. تصادم یہ لاٹھی چھوٹے والا نہیں ہوگا، لیکن یہ کہ تو تکار والا، بحث و نزاع والا، اس کے اندر جو ہے نا تنازع والا، یہ تو ساری باتیں اس کے اندر آئیں گی. ٹینشن تو ہوگی اس کی بھی. اچھا یہ تو ہو گیا جی میں نے صرف ایک مثال دی ہے، یہ کئی چیزوں میں یہ ٹکراؤ ہوتا ہے. اب اگر آپ چاہتے ہیں میاں بیوی ہیں، ایک ادارہ بن گیا، خاندان بن گیا، دو ہو گئے، دونوں مل، یہ ایک سٹرکچر ہے، لیکن دونوں مل کے چاہتے ہیں کہ سٹرکچر کے لیے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قرآن کی رہنمائی ہم جو ہماری روح سے ہم آنگ ہے، ہم پردے کا اختیار کرتے ہیں، تو اب جو اس سے بڑا سٹرکچر ہے فیملی کا، اس کے ساتھ ایک تصادم پیدا ہو جائے گا. تو سٹرکچر اور ایجنسی کا جھگڑا قدیم ہے. اب آ جائیں اعتقادات کی بات. اب فرض کریں کہ جی یہ تو یعنی وہ جو اعتقادات ہوتے ہیں کسی سماج کے، وہ وراثت میں ملتے ہیں اگلی نسل کو. اب کہیں اونچ نیچ کے تصورات موجود ہیں، جیسے وہ برہمن اور شودر اور یہ والے تصورات ہوتے ہیں، تو اس کے ساتھ یہ یہاں بھی آپ کے ساتھ آ جائیں گے. ادھر اس کا تقاضا یہ ہے روح کا کہ سارے برابر ہیں.
اب سارے برابر ہیں تو اس کا مطلب ہے فلانا اور فلانا ساتھ بیٹھ کے کھانا کھا سکتے ہیں، اور جس معاشرے میں یہ ہوگا کہ برابر نہیں ہے تو وہ ساتھ بیٹھ کے کھانا کتنی بڑی قباحت پیدا کر دے گا، کتنے بڑے تصادم کو جنم دے دے گا۔ آگے چلیں، فرض کریں یہ چلیں ہندوؤں کی بات ہو گئی، ہم مسلمانوں کی بات ہے جو ہم میں گھس گئی ہے بات، فرض کریں کہ ایک شادی کا مسئلہ ہے، اب ادھر اگر ایک سے زائد شادیوں کا مسئلہ ہے تو اس پہ کتنا جھگڑا کھڑا ہو جاتا ہے، اس پہ تو مرنے مارنے کی بات بھی آ جاتی ہے۔ تو اگر یعنی یہ جو فوری جو اگلا سٹرکچر ہے نا، یعنی جسم کے بعد فیملی کا، اس کے ساتھ بھی روح کا جھگڑا ہوتا ہے، اس سے آگے چلیں یہ مینیجیبل ہے۔ یہ اعتقادات کی بحث کی ہے آپ نے، اعتقاد کے ساتھ ہی سماجی اعتقاد، سماجی اعتقاد کے ساتھ جوڑے ہیں، مطلب ہم سمجھنے لگے کہ یہ چیز غلط ہے، لیکن یہ مینیجیبل ہے کہ آپ نے ٹھیک ہے پرواہ نہیں کی، خفا ہوتا ہے تو خفا ہو، ناراض ہوتا ہے تو ناراض ہو، فیملی نہیں تو نہیں، فلانا نہیں تو نہیں، میں نے تو وہ کرنا ہے جو میری ایجنسی چاہے گی، ٹھیک ہے، اور اس سانچے میں کرنا ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ نہیں کہ اس ایجنسی کے چکر میں بھی میں توازن کھو دوں، نہیں، وہ اس سٹینڈرڈ پہ کرنا ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا، کرائٹیریا وہ ہوں گے۔ تو اب کوئی ناراض ہوتا ہے تو بے شک ہو، میں اسے چھوڑنے کے لیے تیار ہوں، اس کی ناراضگی برداشت کرنے کے لیے تیار ہوں، اللہ کی محبت کا تقاضا تو یہی ہوگا پھر۔ اور یہاں تک تو چلیں آپ نے کر لیا، یہی ہوا لوگ ناراض ہو گئے، یہی ہوا کہ آپ تناؤ ہو گئے، یہی ہوگا کہ سب نے آپ کو الگ کر دیا، یہ جہاں تک تو ہو گیا گزارا۔ لیکن جو سٹرکچر کی اگلی لیئر ہے، سوشل سسٹم، یہ تو ہم نے سماجی رسومات کی بات کی ہے ابھی، یا اعتقادات کی بات کی ہے، جو آپ کے جو پورا سوشل ویلیو سسٹم ہے، اس سے اوپر آپ کا معاشی نظام ہے، اس کے اوپر آپ کا سیاسی نظام ہے۔ اب یہ وہ چیز ہے جو نئی ہے، یہ پہلے نہیں تھی۔ جیسے آپ ماڈرن سٹیٹ کہتے ہیں نا، اس ماڈرن سٹیٹ نے آ کے وہ جسے سیکولر فیلڈ کہتی ہے، اس میں جو جس سٹرکچر کو پیدا کیا ہے، یہ سٹرکچر اپنی تقریباً 80% آپ کی ایجنسی کے خلاف، ایجنسی اگر اس پر ہے، روح پر والی ایجنسی ہے تو اس کے اگینسٹ جاتا ہے۔ اب آپ سوچیں کہ یہ آپ کو ایک لوہے کا خود پہنا دیا گیا ہے، جیسے وہ نہیں، وہ ایک کسی درگاہ کے بارے میں مشہور ہے کہ وہاں پہ کچھ لوگوں کو شاہ دولے کے جو چوہے بناتے ہیں، تو اب اگر وہ پہنا دے، آپ کی ایجنسی کیسے گرو کرے گی؟ اور یہاں ٹکراؤ کی نوعیت کو آپ اندازہ، اور آپ بے بس ہیں یہاں پہ۔ یعنی یہ کہ دیکھیں آپ کا سماجی نظام ہے، اس میں آپ کی حیا کے، شرم کے تقاضے کیا ہیں، وہ آپ کی طرف جو ملک نے قانون بنا دیے ہیں، وہ اگر آپ کی اس ایجنسی سے یا اس کرائٹیریا سے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے، یعنی ظاہر ہے اسی پیکج کے اندر ہی آپ کی ایجنسی گرو کر سکتی ہے جو محمد رسول اللہ نے دیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس کے مخالف اگر کوئی وہاں پہ ویلیو سٹرکچر بنا دیا گیا ہے، بے حیائی کو پروموٹ کیا جا رہا ہے، یا یہ کہ شادی کو ڈسکریج کیا جا رہا ہے، یا یہ کہ کچھ ایسی مخلوط معاشرت کو جو ہے وہ رواج دیا جا رہا ہے، یہ وہ ساری چیزیں ہیں کہ جہاں آپ کیا کریں گے؟ آپ نے ہاسپٹل جانا ہے یا نہیں جانا ہے؟ آپ نے بازار جانا ہے یا نہیں جانا ہے؟ آپ نے ہوائی سفر کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے؟ آپ نے بچوں کو تعلیم دلانی ہے یا نہیں دلانی ہے؟ اگر یہ آپ نہیں کریں گے تو کدھر رہیں گے؟ آپ کہاں سے کمائیں گے اور کہاں پہ کھائیں گے؟ اور مطلب آپ یہ والی وہ آئسولیشن ہے جو آپ کو سوسائٹی نے بالکل ہی، یعنی وہ پہلے والا تو یہ تھا آپ کہیں جاب کر رہے ہیں، آپ کے گھر کے اندر ایک تصادم ہے، یہ والا وہ تصادم ہے کہ جس نے آپ کو بالکل ہی ایک عضو معطل بنا کر جنگل میں ڈال دیا ہے۔ اچھا چلیں، پہلا دور ہوتا تو اب بکری لے کے جنگل ہی چلے جاتے، لیکن اب یہ نیا دور ہے، اس دور میں کوئی جنگل بھی ریاست کی عملداری سے باہر نہیں ہے، تو کہاں جائیں گے؟ تو یہ تو سماجی سطح پہ ہوا۔ جیسے مطلب اسلام مخلوط معاشرت کی جو ہے وہ ممانعت کرتا ہے، نا۔ تو اب آپ نے اگر نوکری کرنی ہے تو جانا پڑے گا، آپ نے پڑھنا ہے تو کوئی ایجوکیشن میں پڑھنا پڑے گا، اس کے بغیر نوکری نہیں ملے گی۔ اچھا یہ ہے کہ یعنی اس زمانے میں کیا ہے، چلیں جی آپ نے کوئی لکڑی کاٹی، آ کے بیچ دی، اپنا گھر چلا لیا۔ اب یہ ہے کہ یوٹیلیٹیز ہی آپ کے نہیں پورے ہوں گے اگر آپ کچھ معاشی ایکٹیویٹی نہیں کریں گے، جاب نہیں کریں گے، یا کچھ ایسا نہیں کریں گے، تو اب وہ زندگی تو اسی لیے میں نے شروع بات یہاں سے کی تھی، ماڈرن سٹیٹ کو سمجھیں،
جو لوگ اس فرق کو نہیں جانتے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور اور آج کے دور میں کتنا بڑا فرق واقع ہو چکا ہے، اور ماڈرن اسٹیٹ کا جب لفظ ہم استعمال کرتے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب غلامی ہے. آج تمام انسان ماڈرن اسٹیٹ جسے کہتے ہیں اس کے غلام ہیں. تمدنی ارتقاء کی یہ چوٹی ہے جس نے انسان کو غلام بنا دیا ہے. ٹھیک ہے. اب اس نے جو اسٹرکچر ڈیزائن کیا ہے یہ میں نے آپ کو صرف اس کی سماجی لیئر ایک بتائی ہے. اگلی لیئر آ جائے گی معاشی. اب دیکھیں اب اس سطح پہ جائیں گے کتنا بڑا تصادم ہے کہ سود کو کتنا بڑا گناہ قرار دیا گیا. آپ کی ساری معیشت ہی سود پر کھڑی ہے. اب کتنا ہی کوئی حلال کام آپ کیوں نہ کر لیں، تعلیم و تعلم کا کام ہی کر لیں، تو ایک تو آپ جب کسی یونیورسٹی میں جا کے پڑھانے بیٹھے ہیں تو وہ ایک تو اختلاط مرد و زن والی بات آ گئی. وہ تو ایک کا بات ہے، وہ تو پہلی سطح کی کا بات ہو گئی. یہ دوسری سطح کی آپ نے وہ جو تنخواہ لی ہے وہ کہاں سے لی ہے؟ آپ کو پتہ ہے کہ آپ کہاں سے لے رہے ہیں؟ وہ بیت المال یا وہ خزانہ وہ سارا اسٹیٹ بینک ہے نا، تو سود کا گڑھ ہے. گورنمنٹ اپنے ایکسپینڈیچرز کے لیے آئی ایم ایف سے، باقی اداروں سے، ورلڈ بینک سے لون لیتی ہے انٹرسٹ کے اوپر، اپنے لوگوں سے بھی لیتی ہے، اسی سے پھر اپنے ملازمین کو تنخواہ دیتی ہے. یہ ساری چیز آپ اگر ذہن میں رکھیں تو اب تصادم کا اندازہ کریں نا. یا تو آپ کو سمجھ نہ ہو تو چلیں اللہ خیر صلی اللہ، کوئی تصادم نہیں ہے. چھین لے مجھ سے حافظہ میرا، حافظہ میرا یا علم میرا یا خیال میرا یا تصور میرا یا سوچ میری، تو ٹھیک ہے جی، آپ اپنے آپ کو کچھ سمجھ رہے ہیں، نیک ہوں. باطل کے اقتدار میں تقویٰ کی آرزو، کتنا حسین فریب ہے جو کھا رہے ہیں ہم. تو وہ تو یہ صورت ہو فریب کھائیں تو کھائیں، لیکن اگر آپ اس کا تجزیہ کریں تو یہ آپ کی ایجنسی کی موت ہے. موت کے لفظ سے مجھے اصل میں وہ شعر یاد آیا، عہد حاضر ملک الموت ہے تیرا جس نے قبض کی روح تیری دے کے تجھے فکر معاش. تو روح ہی سے بات ہم نے چلائی تھی نا، وہ تو قبض ہو گئی، مقبوضہ ہو گئی، ایجنسی مر گئی. اور کس نے ماری؟ فکر معاش نے ماری. کمپرومائز کرنا پڑا، تو کمپرومائز تو اس کا موت ہے، وہ تو آزادی چاہتی ہے. اقبال کی جو نظم ہے قبر، اس میں جو قبر مردے سے خطاب کرتی ہے تو اس میں وہ بھی تو یہی کہتی ہے، آہ ظالم تو جہاں میں بندہ محکوم تھا، میں نہ سمجھی تھی کہ میری خاک ہے کیوں سوزناک. مطلب قبر کو بھی افسوس ہو رہا ہے کہ کیا گھسا ہے ادھر، کیا چیز آ گئی ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہ ہم سب ہیں. اور پھر اس سے اوپر چلے جائیں سیاسی نظام. اب یہ اس روح کا جس کے ساتھ تعلق ہے وہ ایک کامل ذات ہے، اور وہ معرفت کی بات ہم پچھلی دفعہ کر چکے ہیں. اس معرفت میں یہ بھی آیا وہ بادشاہ حقیقی ہے. وہ بادشاہ اپنے قانون بنانے کے اختیار میں کسی اور کی شرکت گوارا کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. لا یشرک فی حکمہ احدا. وہ بادشاہ اپنے اس قانون بنانے میں اکلوتا ہے. جیسے لم یلد ولم یولد، ایسے ہی کسی اور کی اس کے اندر دخل اندازی گوارا نہیں کرتا. ان الحکم الا للہ، للہ ملک السماوات والارض، لہو ملک السماوات والارض، تبارک الذی بیدہ الملک، فسبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء. اب آپ دیکھیں تو یہ کدھر گیا اللہ؟ یہاں تو قانون تو وہ بنے گا جو عوام چاہے گی، جو پبلک ول ہوگی. گاڈ ول کدھر گئی؟ تو سٹرکچر تو سارا اس پہ بنے گا نا. آپ کے محبوب نے تو نہیں بنایا. وہ جو آپ کے دل میں جس کی محبت جو ہے نا وہ ٹھاٹھے مارتے سمندر کی طرح ہے، یہ اس کا بنا ہوا قانون تو نہیں ہے. اس کے قانون کے ہوتے ہوئے آپ کو کسی دوسرے کے قانون پر عمل درآمد کرنے پر مجبور کر دیا گیا ہے. تو کوئی محب اپنے محبوب کی ایک ادا پر کوئی شے قربان کرنے کے لیے، مطلب کوئی اس کے مقابلے میں دوسری شے کو اختیار کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، بلکہ سب کچھ لٹانے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. تو یہاں آپ کے محبوب کا قانون موجود ہے، لیکن اس قانون کو کوئی پرکا جتنی اہمیت دینے کے لیے تیار نہیں ہے. تو آپ کی کیا محبت ہے؟ تو اگر محبت ہے تو تصادم ہے. آپ نہیں مان سکتے اس قانون کو جو غیر اللہ نے بنایا ہو. اور اگر آپ مان رہے ہیں تو کمپرومائزڈ ہے، اور کمپرومائزڈ ہونے کا مطلب روح کی موت ہے. اب یہاں آ کر وہ ساری بات سمجھے گی، وہ جو ہم نے پیچھے بحثیں کی تھی کہ محبت آپ کو کس سے ہے. تو اب آپ اس ہستی پر
جو آپ کی محبوب ہستی ہے وہ دنیا کے سارے مفادات جن میں آپ کی اولاد کی محبت ہے، والدین کی محبت ہے، باقی جتنے سٹرکچر کی محبت ہے، وہ ساری محبتیں اس کی محبت پر لٹانے کا مرحلہ یہاں پہ آتا ہے کہ میں کسی دوسرے کے قانون کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں اور یہ اپنا سب کچھ لٹانے کے لیے تیار ہوں. تو اب آپ کی محبت جا کے کامل ہوتی ہے. ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کانہم بنیان مرصوص. ٹھیک ہے، تو یعنی بے شک اللہ محبت ان سے کرتا ہے جو اس کی راہ میں جان بھی ہتھیلی پہ لے کے نکل آتے ہیں نا. تو باقی کچھ تو سب پیچھے رہ گیا. اچھا، ابراہیم علیہ السلام کو دیکھیں تو ان کی زندگی پوری کی پوری اسی کا نقشہ پیش کرتی ہے، سٹرکچر کے ساتھ ٹکرانے کا. تو لہٰذا یہ جو سٹرکچر کے مختلف لیئرز ہیں جن کے اندر ہماری وہ ایجنسی ہے، اس کے ساتھ ٹکراؤ اس بندے کا کہ جس کی ایجنسی کا اس ایجنسی بڑی ایجنسی کے ساتھ رابطہ ہو گیا ہے نا، یہ تو لازماً اس کا ٹکراؤ ہوتا رہا ہے، ماضی میں بھی ہوا ہے اور آئندہ بھی ہوتا رہے گا اور اب بھی ہے. ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، چراغ مصطفی سے شرار بولابی، اور دنیا کو ہے پھر مار کا روح و بدن پیش. اور یہ روح و بدن یہ ایجنسی اور سٹرکچر کا ٹکراؤ ہے. دنیا کو ہے پھر مار کا روح و بدن پیش. تہذیب کے درندوں نے کیا ہے پھر اب کس نے تہذیب کے درند کیا ہے دنیا کو ہے پھر مار کا روح و بدن پیش. تہذیب نے پھر اپنے درندوں کو ابارا، اللہ کو پامردی مومن پہ بھروسہ، ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا ساتھ. صحیح. اچھا خالد صاحب، یہ جو آپ نے بھی بڑے اچھے طریقے سے ایلیبوریٹ کیا اس ڈیبیٹ کو، اب اس سے جو چیز سامنے آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ دو آپشنز ہو سکتی ہیں، دو سچویشنز ہو سکتی ہیں. ایک یہ ہے کہ میری جو روح ہے اس کے جو ارجز ہیں، جو اس کے موٹیوز ہیں، جو اس کے ڈیزائرز ہیں، اس کو اس کے ساتھ ایک کنڈیوسو انوائرمنٹ مل جاتا ہے. بالکل. تو یہ تو نور اللہ نور ہو گئی. کسی روح کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دور مل گیا، ہاں جی، فتح مکہ کے بعد والا، یا خلافت سے آگے خلافت یا خلافت یا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور مل گیا. تو وہ اس کے لیے تو نور اللہ نور ہو گئی بات. لیکن دوسری سچویشن جو آپ نے کہا کہ ایک پوٹینشیل کانفلکٹ تو کھڑا ہے. اب ایک روح ہے بیچاری اور وہ انوائرمنٹ جو ہے وہ بالکل اس کا جو ہے وہ طاغوت کے اوپر کھڑا ہوا ہے، باطل ہے. اور اب یہ جو کانفلکٹ کھڑا ہو جاتا ہے، اب اس کانفلکٹ میں دو راستے ہو سکتے ہیں کہ یا تو انسان جو ہے وہ کمپرومائز کر لے، اڈیپٹ کر لے اس انوائرمنٹ کے ساتھ، اور اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ تو روح کو مارنا ہے، روح کو دفن کر دینا ہے. دوسرا راستہ یہ ہوتا ہے کہ پھر آپ اس ماحول کو بدلیں، وہ کمپرومائز نہ کریں، اس کے مطابق ریکنسائل نہ کریں آپ اس کے مطابق. تو بزمانہ ستیز. ہاں جی. ایک یہ ہے کہ تم زمانے کے ساتھ سازگاری اختیار کر لو، اور دوسرا یہ ہے کہ تم زمانے کے ساتھ جو ہے نا کھڑے ہو جاؤ کمر کس کے مقابلے میں. تو مطلب جو ہمیں جو راستہ دیا گیا ہے وہ تو یہ ہے کہ اگر یہ نظام باطل ہے، آپ کے جو سٹرکچر کھڑا ہے آپ کے نظام کی، وہ امانگ نہیں ہے آپ کی ایجنسی سے، ہاں جی، تو آپ کو اس کے ساتھ ریکنسائل نہیں کرنا. وہ اگر اللہ کے حکم کے تابع ہے تو پھر تو ٹھیک ہے، ہونا چاہیے. اگر نہیں ہے تو ریکنسائل نہیں کرنا. تو اس کے اندر پوٹینشیل ایک کانفلکٹ کھڑا ہوا ہے. جو اسلام جو راستہ ہمیں بتاتا ہے وہ اس میں فلائٹ کا تو آپشن ہی نہیں ہے، بالکل نہیں ہے. فائٹ کا ہی آپشن ہے، صرف ایک آپشن ہے وہ. ٹھیک ہے. اچھا، جب ہم اس فائٹ کے آپشن کی طرف آتے ہیں تو پھر یہاں پر اب آتا ہے کہ لوگوں کے لیے کہ بھئی پھر وہ طریقہ کار کیا ہوگا، وہ راستہ کیا ہوگا. ہماری رہنمائی اس میں ہمیں چاہیے کہ اگر ہم نے اس سٹرکچر کو اپنے ایجنسی کے مطابق کنڈیوسو بنانا ہے تو کیا کریں؟ اللہ تعالیٰ کا مطالبہ تو ہے خالص بندگی. اب وہ خالص بندگی کی راستے میں یہ رکاوٹ ہے، یہ سٹرکچر جو آپ نے ابھی پوری تمہید باندھی ہے آپ نے. تو اب اس سٹرکچر کو چینج کرنا چاہتے ہیں ہم، تاکہ ہم اللہ کے خالص بندے ہوں. جب اس کے سامنے پیش ہوں تو دعویٰ پہ کہہ سکے اللہ ہم خالص بندگی کر کے آئے ہیں. ٹھیک ہو گیا. اور جب تک نہیں ہے سوال، پھر ایک اور سوال یہاں بھی کھڑا ہوتا ہے کہ جب تک وہ نہیں ہوتا اور ہم مر گئے تو ہم جب اللہ کے سامنے پیش ہوں گے تو پھر ہم لے کر وہ قبر کی مٹی ہمارے بارے میں کیا کہے گی؟ وہ جو ابھی آپ نے شعر سنا، عبادتیں تو ہماری ادھوری ہوں گی، امپیور ہوں گی، پیور تو نہیں ہوں گی. ٹھیک ہے.
آپ ایک تو اس کو بھی ایڈریس کیجئے اس سوال کو کہ بھئی کیجئے گا اس سوال کو کہ یہ جن لوگوں کی اس سچویشن میں ڈیتھ ہو گئی کہ وہ میرا خیال ہے اسے آپ ذرا بعد میں علیحدہ سوال کے یہ طور الگ پر سے بعد میں آئے گا یہ۔ لے آئیں اسے، ابھی پہلے پہلے وہ والا کر لیجئے کہ یہ کیا مدارج ہوں گے کہ ہم کس طرح سے اس کو اس سسٹم کو چینج کریں۔ بالکل ٹھیک ہو گیا۔ اچھا پہلے تو میں تھوڑا سا یہ بھی، وہ جو کانفلکٹ کی ہم نے بات کی تھی تو اس میں وہ ایک ہے نا علامہ اقبال، کوئی کیفیت میں اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ علامہ اقبال سے پوچھتے ہیں کہ بھائی میرا یہ جو جہان ہے، اسٹرکچر ہے نا، یہ تمہیں اچھا لگا نہیں لگا، کیسا لگا، تو تجھے ساز آیا، سازگار ہوا یا نہیں ہوا؟ گفتم نمی سازد، اقبال کہتے ہیں مجھے تو پسند نہیں آیا۔ گفتن برہمزن، اللہ نے کہا توڑ دو۔ تو اب یہ توڑنے والا عمل کیا ہے، یہ کیسے توڑا جائے؟ اصل میں آپ کی بات یہی تھی نا کہ بھئی یہ جو سٹرکچر ہے یہ مجھے تو پسند نہیں ہے، میرے ساتھ ہم آہنگ نہیں ہے، مجھے راست نہیں آیا ہے، سازگار نہیں ہے۔ اللہ کہتا ہے پھر توڑو اس کو۔ تو توڑنے کا جو اگلے جو 2 شعروں میں، ایک شعر میں 2 مصروں میں اقبال نے وہ پورا پروسیس جو ہے نا بیان کیا نا، تو بلکہ اس سے پہلے ایک چیز میں اور بھی آپ کے سامنے رکھوں، یہ جو اسٹرکچر اور ایجنسی کی ہم نے بحث کی ہے نا، اس پہ مجھے ابھی یاد آ گئی ایک بات، اسی کو موقت کرنے کے لیے یہ بات بھی ہے کہ وہ کہا جاتا ہے، بات اتھینٹک ہے، مجھے وہ نام شام یاد نہیں رہے، کہ برطانوی پارلیمنٹ میں کسی ممبر نے یا پرائم منسٹر نے قرآن مجید لہرایا اور اس کے بعد یہ بات کہی کہ جب تک دنیا میں یہ کتاب ہے امن نہیں قائم ہو سکتا۔ اب اصل میں آپ کی ایجنسی کو تقویت وہ کتاب دیتی ہے، تو جب ایجنسی کی آنکھ کھلے گی، اذا سألک عبادی انی فإنی قریب، تو وہ کون کھولے گا وہ قرآن؟ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، نا وہ یہ کھولتا ہے کہ آنکھ اس کی، تو جب یہ آنکھ کھلے گی تو جب وہ یاد آ جائے گا یہ جو ہم نے سٹرکچر بنایا ہے اسے یہ نہیں قبول کرے گا۔ یعنی جب تک یہ کتاب ہے شیطان سکون اور امن میں نہیں آ سکتے، سکون نہیں آ ان کا نظام امن میں نہیں آ سکتا۔ اچھا اسی پہ ایک ہمارے صحافی ہیں سینئر، وہ آج کل کافی متنازع ہوئے ہیں، لیکن نام میں لے لیتا ہوں، حامد میر صاحب، انہوں نے بہت پہلے ایک کالم لکھا تھا، وہ کہیں پرویز مشرف صاحب کے دور کا کالم ہے ان کا، جس میں وہ امریکہ گئے، کسی تھنک ٹینک میں وہ بیٹھے تھے، تو وہاں جو چیز ڈسکس ہو رہی تھی وہ یہ تھی کہ یار یہ جو تم نے تقسیم کیا نا، یہ ماڈرنسٹ مسلم ہے اور سیکولر مسلم ہے اور لبرل مسلم ہے اور یہ ہیں اور وہ ہیں، یہ تقسیمیں بیکار ہیں۔ اصل تقسیم یہ ہے کہ وہ مسلمان جو قرآن کو الہامی کتاب مانتے ہیں، اب وہ لبرل ہے سیکولر ہے، اسے کوئی غرض نہیں ہے، اگر وہ قرآن کو اللہ کی کتاب مانتے ہیں، اور دوسرا وہ کہ جو یہ سمجھتا ہے کہ یہ خود انسانوں کی بنائی ہوئی کتاب ہے، تو جو یہ سمجھتا ہے نا یہ انسانوں کی کتاب ہے وہ ہمارے ساتھ چل سکتا ہے، جو یہ سمجھتا ہے یہ اللہ کی کتاب ہے، وہ بے شک لبرل ہو، وہ بے شک سیکولر ہو، وہ بے شک ماڈرنسٹ ہو، جب وہ قرآن کو پڑھے گا تو وہ فنڈامنٹلسٹ ہی بنے گا۔ اب ان دونوں باتوں کو آپ جوڑ لیں، یعنی وہ ہمارے اسٹرکچر کو قبول نہیں کر سکتا۔ یہ غیروں کی باتیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ تو گفتم برہمزن، دیکھیں کیسی شاندار عکاسی کی ہے نا، کہ اللہ نے فرمایا کہ گفتن کے برہمزن، اس نے کہا کہ توڑ دو اس کو، تو یہ توڑنے کھڑا ہو جائے گا، یہ مطلب وہ قرآن کا یہ تقاضا اس کے سامنے آ جائے گا کہ اس نے کھڑا ہونا ہے، اس کی روح کو وہ تقویت وہاں سے مل جائے گی کہ یہ کھڑا ہو جائے گا۔ اس لیے ہم کہتے ہیں یہ تزکیہ نفس، یہ والا جو ہے نا، جو قرآنی تزکیہ ہے، یہ بغیر قرآن کے اور کسی طریقے سے ہو نہیں سکتا۔ وہ دوسرے طریقے اصل میں یہ اسٹرکچر کے ساتھ الجھاتے ہی نہیں ہیں، وہ فرار کے رستے ہیں، یہ کھڑا آپ کو قرآن کرتا ہے۔ خیر، تو بات جو ہم آگے جو کرنا چاہ رہے تھے نا وہ یہ ہے کہ جیسے ہمارے سامنے یہ مختلف سطحیں آئی ہیں، ایک 2 مصرے بھی رہ گئے تھے اقبال کے اگلے، ہاں کہ وہ جو ہے نا کہ بھئی کیسے کرنا ہے، آپ کا سوال اصل میں تو یہ تھا، تو وہ تھا جی با نشہ درویشی در ساز و دمادم زن، کہ درویشی کا چلہ کاٹنا ہے۔ درویشی کا چلہ کیا ہے کہ ظاہر ہے یہ سٹرکچر آپ کے ساتھ ہمانگ نہیں ہے، تو اس سٹرکچر میں آپ پھل پھول پھیل نہیں سکتے، دنیا نہیں بنا سکتے۔ وہ اگر آپ حضرت عمر کے دور میں ہوتے ہیں، جو آپ کہتے ہیں کہ آپ کے ہمانگ ہے، آپ کی ادھر پھلتے پھولتے نو پرابلم، یہ جو سٹرکچر ہے اس میں آپ نہیں پھول سکتے، یعنی دنیا نہیں بنا سکتے، اس سٹرکچر کے ساتھ آپ کا تصادم ہے۔
تو ظاہر ہے دنیا کمانے کے لیے اسٹرکچر کے ساتھ تو ہم آہنگی درکار ہے. ہم آہنگی درکار ہے. تو گویا آپ کو یعنی ایک تو وہ تھا نا بکری لے کے پہاڑ پہ چڑھ جانا, تو وہ تو اب ممکن نہیں ہے, لیکن آپ نے اپنی خواہشات کو منیمائز کرنا ہوگا, جائز ضرورتوں کو بھی کم سے کم پہ لے کے آنا ہوگا, تھوڑے سے تھوڑے, بس جو زندگی کا رشتہ برقرار رکھنے کے لیے لازم ہو. جیسے کبھی حرام کھانا پڑ جائے, کچھ حلال نہ ملے, کوئی حرام مردار شے کھانی پڑ جائے, تو اس کو 2 شرطوں کے ساتھ جائز قرار دیا گیا نا. ایک یہ کہ آپ بس جس سے جسم و جان کا رشتہ برقرار رہے, اور وہ اس میں بھی یہ نہ کہ اسی کو کھانے پہ بیٹھ جائے بندہ, کھا کے پھر حلال کی جستجو میں لگ جائے. تو سٹرکچر کے ساتھ آپ کا پھر یہ رشتہ ہوگا اگر آپ کے ساتھ ہم آہنگ نہیں ہے. اس کا دوسرا نام درویشی ہے. اصل میں اقبال نے جو شاہین کا بھی جو تصور پیش کیا نا, وہ چیر پھاڑ مار داڑ کے طور پر نہیں ہے. بے نیازی, بے رغبتی, لالچ, اس سے بلند ہونا. پرندوں کی دنیا کا درویش ہوں میں کہ شاہین بناتا نہیں آشیانہ, وہ یہ والی چیز ہے. تو اچھا, جو بات ہم یہ کر رہے ہیں یہ ہے نشہ درویشی, وہ یہ والی کہ دنیا, پھر آپ اپنی وہ محدود کرو دنیا, کم سے کم اس سٹرکچر سے استفادہ کرو. ہمارے ہاں درویش سے بھی ذہن میں وہ آیا تھا نا, وہ جو خانقاہوں پر درباروں کے اوپر جو بیٹھے ہوتے درویش, شاید ان کو کہا اصل میں لفظ دونوں کا اشتراک کیا ہے, وہ بھی دنیا سے لا تعلق بیٹھا ہوتے ہیں ادھر, لیکن وہ تو دنیا سٹرکچر کو ٹھیک کرنے کے لیے وہ تو فرار کا راستے والا ہے نا. یہی کہہ رہا ہوں نا, وہ تصادم مول نہیں ریلا, بے رغبتی تو اس نے اختیار کر لی ہے, تارک تو ہو گیا وہ دنیا کا, لیکن یہ کہ اس نے بالکل ہی ایک یعنی سٹرکچر ہی سے جان چھوڑا لی ہے. یہ تقاضا نہیں ہے, تقاضا یہ کہ اس سٹرکچر کو اپنی خودی سے ہمانگ کرو. اس کے لیے پنجہ آزمائی کرنی پڑے گی. تو پہلا مرحلہ ہے ڈیٹیچمنٹ ہے, لیکن اس طرح کی ڈیٹیچمنٹ نہیں ہے کہ آپ لا تعلق ہو کے جنگل میں بیٹھے. اٹ از پرپسفل. جی, ایک ہدف کے لیے پیچھے ہٹے, یہ پلٹنا اور پلٹ کر جھپٹنا, یہ معنی دے رہا ہے. تو درساز و دمادم زن اسی میں لگے رہو. یہ شے جو ہے نا, یہ آپ کو آپ کے اندر بصیرت بھی پیدا کرے گی, آپ کی خودی کو پختہ بھی کرے گی. خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. سٹرکچر یوں جا کے خدا آپ کی رضا سے ہمانگ کرے گا. تو اس میں تو خاک میں مل اور آگ میں جل, جب خشت بنے تب کام چلے, ان خام دلوں کے عنصر پر بنیاد نہ رکھ تعمیر نہ کر. تو یہ والی جو ساری صورت ہے, اور جب تک ہے خام تو ہے مٹی کا ایک انبار, تو پختہ ہو جائے تو ہے شمشیر بے زنہار. تو یہ گویا یہ جو درویشی ہے, یہ تمہیں پختہ کرے گی, تمہارے اندر بصیرت پیدا کرے گی. کار جہاں بانی سے ہے دشوار تر کار جہاں بینی, جگر خوں ہو تو چشم دل میں ہوتی ہے نظر پیدا. تو وہ خودی کو بلندی بھی ملے گی, ترفع بھی ملے گا, خودی کو لطافت بھی ملے گی, خودی کی پرواز بھی اونچی ہوگی. اس کی جو بھی پوٹینشل اس کے اندر اللہ نے رکھا ہے, جو جس چیز کا اسے کیپیبل بنایا, وہ پوری طرح روبہ عمل ہوگی. روحانیت آپ پر چھا جائے گی اس درویشی کے نتیجے. اور اس میں لگے رہو سے مراد یہ ہے, اس درویشی میں لگے رہو سے مراد یہ ہے کہ اس عمل میں تمہارے استقامت ہونی چاہیے. استقامت, تسلسل. مطلب بندہ بعض اوقات اپنے لیے کمپرومائز کر لیتا ہے نا, نہیں, اولاد کے لیے آزمائش بندہ کے چل لے یار, وہ زیادہ وہ جو سافٹ بیلی ہوتی ہے اس کی نا. اچھا, اب آ جائیں, اگلا کیا ہے جی, چو پختہ شوی, جب تو پکا ہو جائے. اب پکا ہونے کا مطلب کیا ہے کہ کم از کم آپ کی ایجنسی, آپ کا جو اپنا سٹرکچر ہے اس کے اوپر تو حاوی ہو جائے نا, اپنی ارجز کے اوپر, اپنی ضروریات کے اوپر, تو اس کا بول بالا ہو جائے, سیلف کنٹرول آ گیا, سیلف کنٹرول آ جائے. یہ ہم شروع میں جو بحثیں کر کے آئے ہوئے ہیں, چون پختہ شوی جب یہ ہو جائے, یا اور اس کو پھر ایک اور چیز کے ساتھ بھی چھوڑیں. یہ ایک آدمی کے بس کی بات تو نہیں ہے سٹرکچر کو توڑنا, وہ ایک اجتماعی عمل ہے درکار اس کے لیے. وہ جماعت کا بنا ہوا سٹرکچر ہے, تو جماعت ہی اس کے مقابلے میں کھڑی ہوگی. تو چون پختہ شوی کا مطلب یہ بھی ہے کہ جب تمہاری اتنی طاقت ہو جائے. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پہلے والا مرحلہ تو آپ نے طے کر لیا, لیکن آپ کی وہ بنیاد مرصوص ابھی نہیں بنی تھی, لہٰذا مکے میں تو آپ نے نہیں کیا نا کچھ. تو پختہ پوری طرح آپ کب ہوں گے, جب آپ کے پاس بنیاد مرصوص بھی ہو جائے ایسے لوگوں کی. تو چون پختہ شوی خود را بر سلطنت جمزن, اب اپنے آپ کو
सल्तनत जम पर, वो जो बड़ा जमशेद का जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, उसके ऊपर अपने आप को दे मारो। वो जो बरहमजन था ना कि उसे तोड़ दो, तो तोड़ने का तरीका ये है। तरीका ये है। उससे पहले पूरे सब्र और इस्तेकामत के साथ अपने उसी दरवेशी में लगे रहो, थोड़े से थोड़े पर कनात करके गुजारा करते रहो। अच्छा, इस सारे अमल का अब कुरानी नाम क्या होगा? असल में जिसे तवासी बिल हक को तवासी बिल सब्र कहा गया, वो यही चीज है। ठीक है, तवासी बिल हक और तवासी बिल सब्र यही चीज है। इन्फाक यही चीज है। उससे आगे चले जाएं, अमले साले, वो यही चीज है। अमले साले सिर्फ नमाज रोजे को नहीं कहते, इस पूरे पैकेज को कहते हैं। मतलब ये तवासो बिल हक तवासो बिल सब्र, ये भी एक इज्तिमाई अमल ही है ना? अमल है, अमल की अमल है। शाखें। ये पूरा पैकेज अमले साले कहलाता है। तो जब आता है इल्लल लजीना आमनू व अमिलुस सालिहात, और इसी सारे का एक उन्वान जो है ना, जो बकसरत इस्तेमाल हुआ है, वो है जिहाद फी सबीलिल्लाह, अल्लाह की राह में जिद्दोजहद करना। सही। वो जो स्ट्रक्चर है ना, जो आपकी खुदी को मारना चाहते हैं, उसके साथ नंबरदाजमा होना। ज़ाहिर है वो आपको दबाने की कोशिश कर रहा है, आप अपनी वो जो भी एजेंसी है वो उसे असर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। ये कोशिशों का टकराव है। सही। ये जिहाद फी सबीलिल्लाह है। आप अल्लाह के लिए मेहनत कर रहे हैं। सही। तो ये आपके सामने वो अमले साले का पूरा पैकेज आएगा। अब आप उस अमले साले का दूसरा नाम क्या रखें? जिहाद फी सबीलिल्लाह। उस अमले साले का तीसरा नाम क्या हो सकता है? तवासी बिल हक व तवासी बिल सब्र। तो वो अब उस जहाद के अपने दर्जे होंगे। अब ज़ाहिर है इस यहाँ जहाद से मुराद किताल नहीं है। वो ये जो सारी कोशिश है, नशा दरवेशी भी यहाँ जहादी में आ जाएगा। सही, बिल्कुल सही है। जैसे वो हदीस में है कि तो अब आप यहाँ पहुंचे ना, तो कि तज़किया नफ्स का जो दूसरा उन्वान होगा वो क्या होगा? जिहाद फी सबीलिल्लाह, ईमान और जिहाद। असल में ये वो मकाम पर हम अब आप पहुंचे हैं जिसके लिए हमने अब तक 18 गुज़श्ता एपिसोड, तो आज ये 19वीं एपिसोड हमने की है। तो जो क्लाइमेक्स है एक्चुअली इस पूरी जो डिबेट हमने तज़किया नफ्स की, जो कुरानी तसव्वुर के तहत की है, वो उसकी चोटी तो यही है कि कुरान जो हमें रहनुमाई करता है वो तज़किये की, वो किस तरह से मुमकिन है। अभी तो हमने सारी डिबेट्स के इंसान के मोटिव्स क्या हैं और उनका फिर सारी डायनामिक्स। अच्छा, इसमें वैसे दो मौलाना अमीन हसन इस्लाही का हवाला देना चाहूँगा। एक तो तज़किया नफ्स पे उनकी किताब है, बहुत अच्छी किताब, मतलब वो बहुत अच्छी मालूमात है उसके अंदर। मारकतुल आरा किताब है, वो ज़रूर लोगों को उससे गुजरना चाहिए। दूसरा सूरह ताहा में जब वो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का किस्सा आया है ना, तो उसमें वो सारे वाक़यात पिछले बयान करके, तो उसके बाद हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को कहा कि इज़ा बिला फ़िरौन इन्नहु तग़ा, तो उसमें भी तज़किये का लफ्ज़ है, हल लका अन तज़क्का या कोई इस तरह के अल्फाज है वहाँ पे। तो वहाँ उन्होंने अन यतज़क्का आया है, तो वहाँ पे उन्होंने फिर इस तज़किये की बहस को स्ट्रक्चर के साथ जोड़ा है कि ये सिर्फ फ़र्द का तज़किया ही नहीं होता, रियासत का भी तज़किया होता है। वहाँ तक उसे लेके गए। तो इस एतबार से यानी जब तक रियासत का तज़किया नहीं होता, फ़र्द का भी नहीं हो सकता। सही हो गया। आज अच्छा, ये अब वो जो ना एक ग़ुलामी का लफ्ज़ हमने इस्तेमाल किया था जी, कि ये जदीद रियासत असल में ग़ुलामी की एक सूरत है, इन फ़र्द को ग़ुलाम बनाने की सूरत है। अच्छा, अब इस पे मैं बस थोड़ा सा ये ज़रूर बताना चाहूँगा कि ये सिर्फ हमारा तसव्वुर नहीं है। दुनिया में इस वक्त जो असल लिबरलिज़म की तहरीक है, तो वो इस स्ट्रक्चर के मुखालिफ हैं या नहीं है? हाँ जी। वो ये कहते हैं या नहीं कहते कि फ़र्द की आज़ादी को सल्ब कर लिया गया? ये ऑब्जर्वेशन किसकी है? ये कोई मुसलमानों की तरफ से तो ये चीज़ नहीं आई है, बल्कि लिबरलिज्म के मुसलमान कहते हैं मुखालिफ हैं। लेकिन ये तो सच वो बयान कर रहे हैं ना कि ये स्ट्रक्चर ने निगल लिया है आपकी आज़ादी को। वो अलग बात है जो वो कह रहे हैं, वो एक अनार्की को जन्म देगा। इंसान की फितरत सफोकेशन फील कर रही है। अब ये असल में तो स्ट्रक्चर तो ये आज से 400 साल पहले बनना शुरू हो गया था ना, लेकिन अब जिस चीज़ की तरफ हम जा रहे हैं ये उससे भी ज़्यादा घिनौना है। वो जो थोड़ी बहुत आज़ादियाँ थी वो भी ख़त्म हो जाएंगी। ये जो दुनिया में इस वक्त अथल पथल है ना,
تو یہ بظاہر یہ ہے کہ یہ جناب وہ عرب سپرنگ کی طرح لوگ اپنے حقوق اور وہ جو ساری پولرائزیشن ہے تو اسٹرکچر ٹوٹ رہا ہے تو اسٹرکچر ٹوٹے گا تو آزادیاں ملیں گی، نہیں، اسٹرکچر اپنی بڑی زیادہ شدت کے ساتھ جو ہے نا وہ آئے گا. یہ ہم اصل میں ایک بدترین آمریت کی طرف نو انسانی بڑھ رہی ہے، اسے دھکیلا جا رہا ہے بدترین آمریت کی طرف. ہم تو ابھی بہت پیچھے ہیں. امریکہ، یورپ، آپ ڈیولپ کنٹریز میں دیکھیں کہ 9/11 کے بعد بالکل چینج ہو گیا. ریاست اور فرد کی جو ریلیشن کی ڈائنامکس ہیں بالکل آل ٹوگیدر چینج ہو گئی ہیں اب. ٹھیک ہے، تو اب اس کو ذہن میں رکھیں تو اس کا مطلب یہ انسان غلام ہو گیا. کس کا؟ اپنے ہی بنائے ہوئے اسٹرکچر کا. وہ جیسے ریشم کا کیڑا ہوتا ہے اس طرح انسان نے اپنے گرد یہ نظام کا جو ہے نا ریشم بن لیا ہے ریشمی. تو وہ کیڑا اس میں بڑا کمفرٹیبل ہے، لیکن وہی اس کی موت ہے. اور اس غلامی کو ذہن میں رکھ کر وہ جو اقبال کا ایک شعر ہے نا کہ غلامی میں گھٹ کے رہ جاتی ہے ایک جوئے کماب، اور آزادی میں بہرے بے قرار ہے زندگی. تو اب ہم کیسے زندگی کو انجوائے کر سکتے ہیں؟ کہنے کو یہ کوالٹی لائف ہے، یہ دوزخ ہے. آزادی سلب ہو گئی ہے. اب آپ والٹیئر کا مجھے وہ بھی آ رہا ہے یاد بڑا، جسے آپ نے کہا کہ یہ اسٹرکچر خود کھڑا کیا انسان نے. تو اس کا قول ہے غالباً والٹیئر کا ہی ہے کہ مجھے ترس آتا ہے ان لوگوں پر جو اپنی زنجیروں سے محبت کرتے ہیں. اپنی زنجیروں سے محبت کرتے ہیں تو وہ سمجھ لیتے ہیں ہاں یہ جو ہے بڑا زبردست ہے، ماشاء اللہ کیا خوبصورت زنجیریں ہیں، سنہری زنجیریں ہیں. تو آج خالد صاحب ہم اس کو یہیں پر اپنی اس ڈیبیٹ کو وائنڈ اپ کرتے ہیں. اور یہ جو جہاد کے پھر مراحل ہیں یا مدارج ہیں، بہرحال اسٹرکچر کو توڑنا ہے، اس کے بغیر بندگی ممکن نہیں ہے، اس کو کنڈیوسو بنانا ہے. وہ مدارج کیا ہوں گے وہ ہم اپنی نیکسٹ ایپیسوڈ جو ہے اس کے اندر ان کو ڈسکس کرتے ہیں. اور ہوپ فلی ہم کوشش کریں گے کہ اگلے ایپیسوڈ میں اس کو ہم ختم کر پائیں اپنی اس بحث کو. اور ہمارا یہ جو تزکیہ سیریز جو چل رہی ہے یہ اس کو بھی ہم کسی جگہ پر پہنچا پائیں. تو ہمارے تزکیے سے جو ہے نا سننے والے بھی تنگ آ چکے ہوں. تو ناظرین انشاءاللہ اگلی ایپیسوڈ میں آ کے یہیں سے ہم اپنی گفتگو کو شروع کریں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.